شہر کے کنارے ایک پرانی مگر شاندار سی حویلی کھڑی تھی جو کہ مرر ہاؤس کے طور پر مشہور تھی۔ دن کے وقت جب کوئی اسے دور سے دیکھتا تو یوں لگتا جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا ہے۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں، شیشوں کی کھڑکیاں اور باغ میں کھلے ہوئے عجیب و غریب دروازے اور وہاں سے جھلکتے ہوئے رنگ برنگے پھول، سب کچھ اتنا حسین لگتا تھا کہ نگاہیں ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ لیکن گاؤں کے بزرگ ہمیشہ خبردار ہی کرتے رہتے تھے کہ یہ ایک بھوتیا حویلی ہے۔ جی ہاں، ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو خوفستان میں۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا۔ یہ کہانی ایک بھوتیا گھر یعنی کہ ہانٹڈ ہاؤس کی ہے۔ گاؤں کے بزرگ ہمیشہ خبردار کرتے تھے کہ اس حویلی کے اندر مت جانا کیونکہ یہ زندوں کے لیے نہیں ہے، جو بھی گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں کے اندر کچھ نئے شہری ایسے ہی اپنے خاندان کے ساتھ ویکیشنز گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ 5 دوست ہوتے ہیں، احمد، زبیر، سحر، حنا اور فیضان۔ یہ سب کالج ہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر ایڈونچر کی جگہوں پر جانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک شام یہ اپنے ساتھ تمام بزرگوں کے ساتھ گاؤں کی بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہیں جب یہاں پر سب بڑے کہانیاں سناتے ہیں اور پھر سے اسی بھوتیا گھر کا ذکر ہو جاتا ہے۔ سب لوگ بہت غور سے سنتے ہیں اور احمد کہتا ہے کہ یہ لوگ ان پڑھ جاہل ہیں، بات کو بڑا چڑھا کر کہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم گریجویٹ ہیں، ہم بہت اچھی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں، ہم ان کی باتوں پر کیوں کان دھریں؟ زبیر ہنستے ہوئے کہتا ہے اگر واقعی یہ حویلی ایسی ہے جو کہ یہاں کے ایک بزرگ بتا رہے ہیں تو پھر ہمارے نام کی بھی داستان کا حصہ بن جائے گا اگر ہم وہاں جا کر ان کی آنکھوں پر سے اس بھوتیا گھر کی پٹی کھولیں۔ یہ کہنا تھا کہ حنا بھی ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ بالکل، کون سا اور کہاں کا بھوتیا گھر؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر جائیں اور جا کر ان سب کی آنکھوں پر سے پٹی کھول دیں۔ سالوں سے نہ جانے کس کس کو اس گھر کا سنا سنا کر ڈراتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کا پروگرام کی تیاری کرتے ہیں۔ رات کالی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہنا نہ ہوگا کہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر میں بادل برس جائیں گے۔ عجیب سی حویلی کے گیٹ تک جب پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سی چمک اور کشش ان کو اپنے اندر کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اندر جانے سے پہلے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شادی یا تقریب ہو جس کی باہر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی ہوں۔ تو یہ 5 دوست ہی ہنس کے کہتے ہیں کہ دیکھو باہر تو کتنی زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آتا، فالتو باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہاں تو کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ اچھی چمچماتی ہوئی بھوتیا حویلی یا بھوتیا گھر تو میں نے پہلی ہی دفعہ دیکھا ہے، احمد کہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچتے ہیں روشنی ایک دم سے ہی بجھ جاتی ہے اور ہنسی ان کی کہکوں میں بدل جاتی ہے، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ فیضان کہتا ہے حقیقت میں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم شہر سے آئے ہیں تو ہمیں ڈرانے کے لیے انہوں نے یہاں لائٹیں بند کر دی ہیں، جبکہ ان کی پول تو ہم نے اب کھول ہی دینی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو تم سب نے سنا ہے، ایک نہیں 2 نہیں، لگتا ہے نہ جانے کتنے لوگ ہنس رہے ہوں، اور ہم نے خود ایسا منظر دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنا ہے، جیسے کوئی شادی کی تقریب ہو، اتنا شور و غل یہاں سے آ رہا تھا۔ یہ لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم شہر سے آئے ہیں اور یہ گاؤں والے تو ہوتے ہی اجڑ ہیں۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے حنا کپ کپاتی آواز میں کہتی ہے کیا ہم اندر جائیں؟ ہاں تو اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، احمد جواب دیتا ہے، اور تم کیوں پاگلوں کی طرح ڈر رہی ہو؟ اور وہ سب اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بہت ہی بھاری یا کوئی وزنی چیز ان کے کندھوں پر موجود ہو۔ دیواروں سے ہلکی ہلکی نمی کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ سیلن کی بدبو، جیسے کہ کافی دنوں سے گھر بند ہو۔ جیسے جیسے ابھی وہ اندر جاتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرسیاں اور میزیں بے ترتیب پڑی ہوتی ہیں اور آگے چل کر بالکل ترتیب سے لگی ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اچانک سے کوئی تقریب، یہ کہہ لیجیے کہ اچانک سے ہی کوئی ایونٹ جو ہے وہ یہاں ہونے والا ہو۔
اچانک آئینے میں ایک عکس نظر آتا ہے۔ چونکہ لائٹ چلی جاتی ہے آنے سے پہلے، ٹارچ ان کے ہاتھوں میں جل رہی ہوتی ہیں، مگر عکس کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ احمد کے پیچھے ایک عورت دکھائی دیتی ہے اور حقیقت میں وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے۔ عورت کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور منہ نہیں نظر آ پاتا۔ سحر چیخ کر کہتی ہے، احمد تمہارے پیچھے میں نے کچھ دیکھا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سحر تو ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ آدھی زندہ اور آدھی مردہ۔ اچانک دروازہ دھماکے سے بند ہوتا ہے اور سب نے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مین گیٹ کی جانب، کیونکہ وہ ہال میں ہی صرف انٹر ہوئے ہوتے ہیں اور یہیں پر ہی احمد کے پیچھے ایک عورت نظر آ جاتی ہے جسے براہ راست سحر دیکھتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اچانک دروازہ دھماکے سے بند ہوتا ہے کہ سب کی ہی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں مگر کمرہ گھومنے لگتا ہے دروازے کی طرف دوڑنے کی، جیسے ہی وہ کسی اور جہاں میں آ گئے ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ فرش سے ایک عجیب ہی قسم کا دھواں نکلنے لگتا ہے اور زبیر زمین پر گر جاتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی مار رہا ہو، اس پر کوئی بہت ہی وزنی چیز رکھ دی ہو، یا اکثر ایسا جب دو لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں لڑ جاتے ہیں تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس پر چڑھ کر اسے بری طرح سے مار رہا ہو اور اس کے جسم پر نیل پڑنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں زبیر کی آنکھیں الٹنے لگتی ہیں اور زبان دانتوں میں دب جاتی ہے۔ سب اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور زبیر آخر میں خون سے بھری ہوئی الٹی کرتا ہے اور اس کا جسم اکڑ جاتا ہے اور فرش پر مردہ سا گر جاتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سحر کو بھی ادمری حالت میں سارے دوست چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سحر کو بھی چلانا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور زبیر ان کے دوستوں میں سے اب نہیں رہا ہوتا ہے۔ فیضان لرزتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر کیسے؟ یہ گھر تو اس طرح سے گھوم رہا ہے جیسے کہ کسی نے ہمیں کسی گول گول جھولے میں بٹھا دیا ہو۔ اگر ہم یہاں سے نہیں نکلے تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن صد افسوس کہ دروازہ تو غائب ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ کیسے ڈھونڈیں گے یہ وہ دروازہ جو دروازے کی جگہ پر ہی نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ حویلی ایک ایسی حویلی ہوتی ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسا گھر ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو اپنی جانب کشش سے کھینچتا ہے اور وہ منظر دکھاتا ہے جو لوگوں کو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے باہر سے، لیکن اندر آنے کے بعد تو کچھ اور ہی کہانی ہو جاتی ہے۔ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ آگے کی جانب مزید گھوم گھوم کر خود بخود ہی حویلی، خود بخود ہی گھر انہیں اپنے پاس دھکیل رہا ہوتا ہے، حنا ایک کتاب اٹھاتی ہے۔ کتاب کے صفحے پر خون سے لکھا ہوتا ہے، یہ حویلی ایک جادوگر نے بنائی ہے، اس نے امر ہونے کے لیے 100 معصوم جانوں کی قربانی دی ہے اور ان کی روحیں آج تک یہیں بھٹکتی ہیں۔ جو بھی اندر جاتا ہے اسی فہرست میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ یہ پڑھنا تھا کہ اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کمرے کے ہر کونے سے ایسا لگتا ہے کوئی پھس پھسا کے بات کر رہا ہو۔ ادھر سے سرگوشی، ادھر سے سرگوشی، آگے سے سرگوشی، پیچھے سے سرگوشی اور اچانک سے اتنا زیادہ زوردار کہہ کے جیسے کوئی ہنستے ہنستے رو رہا ہو۔ اچانک ہال کی لائٹیں جل اٹھتی ہیں، چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے، ایک سما سا بن جاتا ہے، ہر طرف سے عجیب سے ناچ اور گانے کی آواز آنے لگتی ہے، کہکوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے کوئی ناچ اور گا رہا ہو، صرف آوازیں، دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ ان کے چہروں کی جگہ جب آگے چل کے دیکھا جاتا ہے تو کچھ سائے سے نظر آتے ہیں جن کے چہروں کی جگہ صرف خالی گڑھے ہوتے ہیں اور ان چاروں دوستوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ احمد جیب سے لائٹر نکالتا ہے اور آگ جلاتا ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اب دیوار پر بڑے بڑے خون کے دھبے ابھرتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے، ہم سب مر چکے ہیں اور تم ہم سب کا حصہ ہو۔ یہ پڑھنا ہی تھا کہ سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب دوست ایک دوسرے سے دور جانے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ غائب ہونے لگتے ہیں، صرف احمد اور حنا ہی بچے ہوتے ہیں اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوتی ہے، بڑے خوبصورت سے بال ہوتے ہیں لیکن سنہری اور سفید بال جیسے کہ کچھ بالوں پہ لگایا ہو۔ وہ مسکرا کر بولتی ہے، تو تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟
یہ میرا گھر ہے، میں ہمیشہ تمہارے لیے ہی رہتی ہوں یہاں، تم ہمیشہ کے لیے یہیں رکھ لوں گی میں تمہیں بھی۔ جب وہ بڑھیا کے الفاظ سنتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو، یہ میرا گھر ہے، ان سب میں ایک ہمت آ جاتی ہے اس بڑھیا کی آواز سن کر، لیکن جیسے ہی وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتی ہے اس کی آنکھیں کھوکھلی اور منہ سے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ بڑھاتی ہے اور حنا اور احمد کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے کہ ایک انسان ایک ٹکڑے کو توڑتا ہے نوالا بنا کر کھانے کے لیے۔ پانچوں دوستوں میں سے کوئی نہیں بچتا۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں تو کہیں کوئی پانچوں جوان نظر نہیں آتے۔ آج بھی رات کے وقت اس حویلی میں ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور آئینوں سے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک بھیانک داستان ہے جو آج تک لوگ اس سے کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے بھی ایسے کوئی گھر کی کہانی سنی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔